بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے کون مائل بکرم ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ تو ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو کہ آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، یہ جو تہجد کی نماز ہے، جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اہم نماز ہے یہ نفل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا، اگر مجھے امت کے لیے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو فرض قرار دے دیتا، لازم قرار دے دیتا، لیکن مشقت کی وجہ سے اسے نفل ہی رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نماز کتنا تقدس ہے اس کا، کتنی نورانیت ہے اس میں، کیوں؟ اس کے پروٹوکولز الگ ہیں۔ غور تو کریں ذرا کہ ایک آدمی رات کے تیسرے پہر اٹھتا ہے، اور یہ کون سا وقت ہے؟ جب ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رازق، ہمارے معبود حقیقی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ پروٹوکولز بدل جاتے ہیں۔ باقی نمازوں میں آپ دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فیغفر اللہ، ہے کوئی جو ہم سے مانگے ہم اس کی مغفرت کر دیں؟ حل من سائل یعطی سؤلا، کوئی ہم سے ہے سوال کرنے والا کہ ہم اس کا سوال پورا کریں؟ بندہ نہیں مانگ رہا ہوتا، بلکہ اللہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ غور کیجئے ذرا، یہ وقت کیسا ہے؟ صرف مالک کے ساتھ راز و نیاز کا وقت ہے یہ۔ پوری دنیا سو رہی ہے، میٹھی نیند سو رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں بیدار ہوتا ہے اور اس سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے مانگ لو جو مانگنا ہے، اس کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے اس وقت۔ کتنے ہیں خوش نصیب جو اس وقت اٹھ کے آنسوؤں سے اپنا وضو کرتے ہیں۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، یہ انہی لوگوں سے ڈرتے ہیں ہمیشہ، اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور یاد رکھیے، جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نسخہ کیا ہے؟ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ نسخہ ہے رات کے تیسرے پہر اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو، اللہ کو مناؤ، اسے راضی کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مبارک ہے وہ شخص جو تہجد کے وقت خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتی تو تھوڑے سے پانی کے چھینٹے مار دیتا ہے اس پر، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ کیا بات ہے! اور یہی عمل اگر بیوی کرتی ہے اور شوہر نہیں اٹھ رہا، دونوں کے لیے اجر و ثواب کیا انبار ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی چاہتا اللہ کا قرب حاصل کرے تو نسخہ یہی ہے کہ تہجد کے وقت اٹھو۔ نورانیت کا وقت ہے اس وقت، روحانیت کا وقت ہے اس وقت، جو چاہیں اللہ سے مانگیں۔ خود بھی اٹھیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں اس وقت، انہیں عادت ڈالیں، کیونکہ اس کے بغیر اللہ نہیں ملتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بلکہ علامہ نے کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر رات کو اٹھنا پڑے گا، اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی